صاحب مرکز دارالعالیہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں جو موضوع مجھے فرمایا گیا انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاری نثار الحق صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درویش صفت عالم تھے اور سادگی کے ساتھ شہرت کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ کام کیا، زندگی بھر دین کے پیغام کو پہنچایا لوگوں تک۔ اللہ تعالی نے انہیں اس کا اجر دیا، وہ عزت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جو بھی ان سے وابستہ ہیں اللہ ان کو اس فیضان پر قائم رکھے اور ہم سب کو بزرگوں کی صحبت اور ان کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اس مسجد فرقانیہ سے والد صاحب قبلہ کے حوالے سے بھی یادیں ہیں۔
پرانی رحمانیہ مسجد اور فرقانیہ مسجد، ان دو مسجدوں میں اکثر ان کے خطبات ہوئے، لوگ محبت کرتے تھے۔ مجھے آج یاد کیا گیا، انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نام نہیں معلوم سب کے، اور پھر کسی کا نام رہ گیا تو مشکل ہوگی۔ تمام سے دعاؤں کا طالب، اور جتنے آپ محبت سے آئے، اللہ آپ سب کو بہت اجر عطا فرمائے۔ پہلی بات، آج کا نوجوان عقلیات پر، عقل کی باتوں پر زیادہ زور دیتا ہے۔ برائی قبول کرنے میں نہ دلیل مانگتا ہے، نہ حوالہ مانگتا ہے، نہ ثبوت مانگتا ہے۔ برائی کی بات اپنانی ہو یا کوئی برا کام اپنانا ہو، نہیں پوچھتے کوئی دلیل، کوئی حوالہ، کوئی ثبوت نہیں۔ سچی اور دین کی بات کریں تو حوالہ مانگتے ہیں، کہاں لکھا ہے، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ کے ذہنوں کو ایسا بنا دیا گیا، پروپیگنڈا کر کر کے آپ کو نیکیوں سے دور کیا گیا، شبے ڈالے گئے، شک میں مبتلا کیا گیا، دین سے دور کیا گیا، اور آپ ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج فوراً کہتے ہیں کیا قرآن میں ہے، تو کیا تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن کو سمجھتے ہو؟ میں آیت سناؤں، آپ کو نہیں پتا کہ اس آیت سے مسئلہ کیسے نکلتا ہے، تو پھر میں آپ کو دلیل دوں بھی تو آپ کی کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو عقلیات کی بات کرتے ہیں، عقل کی بات کرو، عقل میں آ جائے تو ٹھیک۔ یہ جتنے عقل کے غلام ہیں یا عقل کی بات پر توجہ دیتے ہیں، یہ مجھے یہ بتائیں کہ محبت کیسے ہو جاتی ہے، ذرا عقل سے بتائیے۔ نفرت کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کو عقل پہ اتنا ہی ناز ہے تو مجھے سمجھا دیں، سائنس کی کون سی آپ کی ایسی ترکیب یا فارمولہ ہے کہ محبت ہو جائے، نفرت ہو جائے؟ یہ نیند کیسے آ جاتی ہے؟ آپ کے ذہن میں بات موجود ہوتی ہے، اچانک غائب ہو جاتی ہے، دیر کے بعد یاد آتی ہے۔ یہ ذرا مجھے عقل سے سمجھائیں آپ۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل کے پیچھے چلنے والے غوث نہیں بنے، قطب نہیں بنے، ولی نہیں بنے۔ وہ جو ظہوری صاحب نے کہا نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقلاں والیاں ایویں ہی عمراں گالیاں۔ عقل والوں نے عمریں گلا دی، کچھ ہاتھ آیا۔ عقل کوئی کم چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ لیکن اس عقل کو شریعت کی لگام دیں گے تو یہ صحیح رہنمائی کرے گی، اور اگر یہ بے لگام ہو جائے گی تو آپ کو ایسا گمراہ کرے گی، نہ ادھر کا چھوڑے گی نہ ادھر کا چھوڑے گی۔ اولیاء کی بات ہو، 11ویں کی بات ہو، ایصال ثواب کی بات ہو، ولی کی بات ہو، کرامت کی بات ہو، ان کے فیضان کی بات ہو، ان سے مانگنے کی بات ہو، بعد از وفات مانگنے کی بات ہو، یہ ایک لمبے موضوعات ہیں۔ میں کس پر گفتگو کروں؟ مختصراً آپ کو چند باتیں سناؤں گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، محبت اور عقیدت سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جڑی بوٹیاں ہم دیکھتے ہیں، قدرت نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ کار کا مطلب کام، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے، کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے۔
ان جڑی بوٹیوں کا عرق نکال لیا جائے، ایسنز ٹونک بن جاتا ہے، طاقتور دوا بن جاتی ہے۔ پانی آپ کے سامنے ہے، اس کو بھاپ دے دیں تو وہ اتنی طاقت والا ہو جاتا ہے کہ انجن سمیت پوری گاڑی کو کھینچ لیتا ہے۔ حالانکہ صرف پانی کھینچتا نہیں، مگر اس کو بھاپ بنا دیں، اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ ہم یہ چیزیں مانتے ہیں، مانتے، اچھا سارے نہیں مان رہے، میں غلط کہہ رہا ہوں، شاید کچھ تائید چاہتا ہوں آپ سے، ہم سب یہ مانتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ ہی کی مخلوق جڑی بوٹی کے کمال کو مان لیتے ہیں، پانی کے کمال کو مان لیتے ہیں، تو پانی کو بھی رب نے بنایا ہے، جڑی بوٹی کو بھی رب نے بنایا ہے، نبی ولی کو بھی رب نے بنایا ہے۔ آج کل نیچرل کیپسول، قدرتی کیپسول آپ کو بازار میں نظر آ رہے ہوں گے، کسی کا نام اخروٹ ہے، کسی کا نام بادام ہے، چلغوزے ہیں، نام تو لینا مہنگا نہیں ہے نا، ہیں وہ بڑے مہنگے، آپ کو صرف زیارت ہو جاتی ہوگی، اکثر لوگ لے نہیں پاتے ہوں گے، مہنگائی۔ یہ کیپسول ہے، یہ اس موسم میں آتے ہیں کہ آپ کے جسم کو حرارت کی ضرورت ہے، قدرت نے دیے، بادام کی شکل آنکھ جیسی، اخروٹ کی شکل دماغ جیسی، یہ ان چیزوں کو طاقت دیتے، آواز ذرا زور سے کہیں جی، یہ کھاؤ دل کو فائدہ ہوگا، یہ کھاؤ دماغ کو فائدہ ہوگا، یہ کھاؤ آپ کے نروز اعصاب کو فائدہ ہوگا، تو وہ جو نٹس بنائے، جس کو آپ ڈرائی فروٹ بھی کہہ لیتے ہو، اس میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ تو وہ اللہ اپنے بندوں میں تاثیر نہیں رکھ سکتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جی فلاں دوا اس کام کے لیے، فلاں دوا، اس تو دوا بھی رب نے بنائی ہے، اس میں تاثیر بھی رب نے رکھی ہے، غوث کو بھی رب نے بنایا ہے، اس میں تاثیر بھی میرے رب نے رکھی ہے۔ غوث خود سے نہیں ہے، بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کوئی سنی، کوئی عالم، کوئی ایک بتا دو جو کہے کہ غوث خود کمال والے ہیں، نہیں، کس نے بنایا ہے؟ کمال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، تو اللہ کا دیا مانیں گے یا نہیں؟ اور سمجھاؤں، ایک اسکول کی ایک کلاس میں، جماعت میں 40 بچے، ہو سکتا ہے کہیں زیادہ پڑھتے ہوں، مجھے اعتراض نہیں ہے، 50 پڑھتے ہوں ایک کلاس میں، استاد ایک ہے، کتاب پڑھائی جانے والی سلیبس کی، نصاب کی ایک ہے، مگر ایک فرسٹ آتا ہے، 10 فیل ہو جاتے ہیں، 4 پاس ہوتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں، تو پڑھانے والا استاد ایک، اسکول ایک، جماعت ایک، کتاب ایک، مگر سب کا ذہن ایک جیسا نہیں۔ آنکھیں سب کے پاس ہیں، میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے، اینک لگائی بھی ہے، اتار دوں تو دور کی چیز دھندلی نظر آئے گی۔ آنکھیں سب کی ہیں، سب کو ایک جیسا نظر آتا ہے؟ اونچی۔ کان سب کے پاس ہے، سب کو ایک جیسا سنائی دیتا ہے؟ بعض ایسے ہیں ان کے کان میں گھس کے بولے نہیں سنائی دیتا، اور بعض ایسے ہیں خسر خسر بھی سن لیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ناک سب کے پاس ہے، کسی کے سامنے لا کے رکھ دیں اس کو نہ بو محسوس ہوتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی اور مہک، اور کچھ گلی چلتے بتا دیتے ہیں فلانے گھر میں یہ پکڑا، تو سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، اسی کے عطا کیے ہوئے ہیں، سب ایک ہیں، بظاہر انسان سارے ایک ہیں، درجے میں ایک نہیں ہیں۔ تو جن کو اللہ نے درجہ دیا ہے ہم مانتے ہیں۔ اور سمجھاؤں، ایک دفتر ہے، آفس ہے، ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے،
اس میں ایک پیون ہے جس کو آپ چپڑاسی کہتے ہیں، حالانکہ چپراستی لفظ تھا، آپ نے اس کو چپڑاسی بنا دیا۔ ایک چپڑاسی ہے، پھر ایک کلرک ہے، ہیڈ کلرک ہے، اس کے اوپر مینیجر ہے، ہیڈ مینیجر ہے، جنرل مینیجر ہے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر ہے، پھر مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، پھر چیئرمین ہے۔ کیا سب کے درجے ایک جیسے ہیں؟ سب کا اختیار ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ تو جب یہ سارے مانتے ہو، یہ درجے مانتے ہو، تو پھر مانو کہ بندے تو سارے ہیں مگر سارے ولی نہیں ہیں۔ اور ولیوں میں پھر جتنے درجے ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی اوتاد ہیں، ابدال ہیں، اصفیاء ہیں، اتقیاء ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، اخیار ہیں، امنا ہیں، ان میں اتنے درجے ہیں، پھر وہ بھی ماننے چاہیے۔ جب یہاں مانتے ہیں تو وہاں بھی مانیں۔ یہ درجے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان کو بنانے والا کون ہے؟ جھگڑا ختم ہو گیا، نہ شرک، نہ حرام، نہ ناجائز، کیونکہ یہ کہیں کہ یہ خود سے بن گئے، نہیں، رب نے بنایا، اب جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب دوسری بات کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلوں گا۔ یہ پہلی بات آپ نے سن لی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی فرما دے تو اس کے بعد چوں چراں اگر مگر اف بٹس کی کوئی گنجائش ماننا ہے۔ مسلمان کہتے ہی ہے جو گردن رکھ دے، مسلمان کے لفظی معنی ہے گردن رکھ دینے والا، تو وہ اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کے حکم کے سامنے گردن رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت ہے؟ سوچ کے بولیں اور جوش سے بولیں، پکی بات ہے، بدلیں گے تو نہیں۔ ادھر کی ہوا چلی تو ادھر کے ہو گئے، ادھر کی چلی تو ادھر کے ہو گئے، ایسا تو نہیں کریں گے نا۔ اللہ تعالی کو کسی کی کسی طرح ضرورت، پھر اللہ نے ولی بنائے کیوں؟ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اضافت نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے اولیاء۔ اولیاء جمع ولی کی، ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی پیارا، ولی کے معنی مددگار۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی مدد چاہیے، یہ اللہ کے مددگار تو اللہ نے بنائے کیوں؟ اور میں پہلے کہہ چکا، اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، ایک تنکا بیکار نہیں بنایا، تو اتنے بڑے بڑے ولی بنائے رب نے، اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ یا اور سنیں، یہ تمہید بنا رہا ہوں، شروع کا حصہ، آپ کو تقریر سمجھ آ جائے۔ روٹی کھاتے ہیں؟ چلیں، جتنے کھاتے ہیں انہوں نے بتا دیا، باقی کو اللہ توفیق دے۔ مسجد میں آواز کے ساتھ نہیں ہنسیے گا۔ آپ لوگ روٹی کھاتے ہیں، روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ ایک صاحب نے کہا آٹا پکاتا۔ چلے، آگ پکاتی ہے، درست۔ آٹا لیں، پانی ڈالیں، گوندھ لیں، گوندھنے کے بعد ہاتھ سے پیڑا بنا لیں، بیلن سے یا ہاتھ سے پھیلا کر آگ پر ڈال دیں، روٹی پک جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو آپ لوگ، ابھی آپ نے کہا آگ پکاتی ہے، اب آپ کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ آگ کی قوت زیادہ ہے، آٹا اس کے مقابلے میں کمزور ہے، تو وہ آگ کی گرمی سہ نہیں سکے گا، جل جائے گا، روٹی پک سکے گی؟ پکاتی آگ ہے، پکاتی آگ ہے، مگر ڈائریکٹ بغیر وسیلے کے ڈال دیں گے تو جل جائے گی، روٹی ملے گی۔ سمجھداروں نے آگ اور روٹی کے درمیان توے کا وسیلہ لے لیا، توے کا
وسیلہ لے لیا، اب روٹی پک رہی ہے یا نہیں؟ وہی آگ پکا رہی ہے، توا نہیں پکا رہا، آگ ہی پکا رہی ہے، مگر اس توے میں کمال یہ ہے وہ ایک طرف سے آگ کی گرمی لے رہا ہے، دوسری طرف دے رہا ہے، روٹی مل رہی ہے۔ فرقانیہ مسجد میں جمع ہونے والے سمجھدار لوگوں، جب روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، خدا بغیر وسیلے کے کیسے ملے گا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، توے کے دو رخ، ایک آگ کی طرف اور ایک روٹی کی طرف، دونوں رخ ایک جیسے؟ فرق ہے نا؟ سمجھ رہا، اشارے کر رہا ہوں، اگر آپ کو ہر بات کھول کھول کے بیان کروں گا ٹائم بہت لگے گا۔ توے کے دو رخ ہیں، ایک طرف کا رخ کچھ اور، دوسری طرف کا کچھ۔ دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہے، حقیقت کیا ہے وہ ہم جانتے پوری طرح۔ میں آپ سے کہوں ہر کوئی نہیں بتا سکے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ دیجئے گا، میں بات کرنے لگا ہوں۔ عربی میں جب آپ قاعدہ پڑھتے ہیں، وہ القاعدہ جو تحریک ہے اس کی بات نہیں کر رہا، قاعدہ پڑھتے ہیں، گرامر شروع کرتے ہیں نا، تو الف با تا سا آپ کو پڑھاتے ہیں، اس میں حرکات ہوتی ہیں جن کو آپ اعراب، زیر زبر پیش کہتے ہیں، واولز کہتے ہیں انگلش والے۔ تو آپ پڑھتے ہیں ایک زبر ہے، ایک زیر ہے، ایک ضمہ پیش ہے، اور ایک جزم ہے، ایک تشدید کہلاتی ہے۔ حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ یہ تشدید بھی آتی ہے کچھ حروف پر، اور جس حرف پر آ جائے اس کو حرف مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید آ جائے اس کو حرف مشدد تشدید والا کہتے ہیں۔ وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ڈبلنگ کہتے ہیں انگلش میں، 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ما قبل ما بعد۔ جو اس سے پہلے حرف ہے اس کے ساتھ بھی ملا کے پڑھا جاتا ہے، جو بعد میں ہے اس کے ساتھ بھی ملا کے۔ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو بات بتا دی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری میم پر تشدید ہے، دوسری میم پر تشدید ہے۔ اس سے پہلے ہا، جس کو اردو میں ہے کہتے ہیں، اس کے بعد دال۔ اس تشدید کا تعلق ہا سے بھی ہے، اس کا تعلق دال سے بھی ہے، درمیان میں یہ حرف مشدد میم ہے۔ تو یہ میم ذات ہے میرے مصطفیٰ کی، ہے سے اشارہ حق کی طرف، دال سے اشارہ دنیا کی طرف۔ تعلق دونوں سے، حق سے لیتے ہیں، دنیا کو دیتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اگر یہ نکال دیں، میم نکال دیں، کیا رہ جائے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیض دینا تھا، نبیوں کو دیا، نبیوں کا سلسلہ میرے نبی پاک پر ختم ہو گیا، وہ آخری نبی ہیں، فیضان جاری رہنا تھا۔ پہلے فیض نبیوں سے ملا، اب فیض ولیوں سے مل رہا۔ وہ نبی بھی اللہ کے، یہ ولی بھی اللہ کے۔ نبیوں میں کمال تھے، وہ بھی رب کے دیے ہوئے، ولیوں میں کمال ہیں، وہ بھی رب کے دیے ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب ایک حدیث بتائی جاتی ہے، ان کان صحیحاً، مشہور ہے، اگر صحیح ہے، مشہور ہے، میں سنا رہا ہوں اور سمجھانی ہے۔
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ امت کے علماء بنی اسرائیل کے، آواز آئے، نبی نہیں ہوں گے، نبیوں، اس کو کہتے ہیں تشبیہ من وجہ، کسی وجہ سے تشبیہ۔ کیا مطلب؟ کہ نبیوں میں جو کمالات تھے یہ نبی تو نہیں ہوں گے، ان سے ویسے کمالات ظاہر ہوں گے۔ سمجھاؤں، زید کل اسد، زید ایک شخص کا نام، انگلش میں XYZ کہتے ہیں آپ، زید ایک شخص کا نام، کل اسد وہ شیر جیسا ہے۔ کہاں گئے وہ جن کو آصف صاحب، آصف بھائی کہتے تھے؟ یہ آصف صاحب کو میں کہوں کہ یہ آصف صاحب شیر جیسے ہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ یہ انسان ہے، شیر درندہ حیوان ہے، میں ان کو حیوان نہیں کہہ رہا، شیر کی بہادری مشہور ہے، شیر کی، تو میرے کہنے کا مطلب ہوگا یہ ایسے بہادر ہیں جیسے یہ تشبیہ من وجہ۔ تو حضور کے فرمان کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، نبیوں جیسے، کہ جو کمال نبیوں میں تھے میری امت کے علماء میں ایسے کمال ہوں گے۔ اللہ، حالانکہ میں نے یہ بات سنانی نہیں تھی، منہ پر آ گئی ہے، پورا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام امداد المشتاق، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی۔ ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک مخالف بھی جان لے کہ میں اپنی طرف سے بنا کے کوئی بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے لکھی ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، ذمہ دار وہ ہیں۔ انہوں نے لکھی کیوں؟ لکھی تو چھاپی کیوں؟ چھاپی تو بیچی کیوں کتاب؟ اب کتاب بازار میں ہے، اگر اکاڑوی پڑھ لے تو پھر کسی کو ناراض، تھانوی صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ میں لکھ رہا ہوں، کل کو اکاڑوی پڑھ لے گا۔ اب میں نے پڑھ لی ہے، وہ بات آپ کو سنا رہا ہوں، لکھی ہے تھانوی صاحب نے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، مسجد اقصیٰ میں بھی پھر چھٹے آسمان پر حضور سے ملے اور حضور سے کہا ایک بات پوچھنی ہے، ایک بات پوچھنی ہے۔ کیا؟ آپ کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، تو اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ میرا ساتھ دیجئے گا، میں نے اس میں بہت سے نقطے، ساری تفصیل نہیں، کچھ نقطے آپ کو سنانے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے، ان کی وفات ہو چکی، وہ اپنی قبر میں مسجد اقصیٰ سے اگر زور سے پتھر پھینکا جائے جتنی دور جا کے گرے گا وہاں ان کی قبر ہے، جیسا کہ روایتوں میں ہے، ان کی قبر کی فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں آرام فرما میرے نبی پاک سے تقریباً 2000 سال پہلے گزر گئے۔ حضور سے پوچھ رہے ہیں آپ کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، اس کا مطلب کیا؟ میرے نبی 2000 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، 40 سال کی ظاہری عمر میں اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اعلان نبوت کے بعد یہ کہیں فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہاں سن لیا؟
آپ کی توجہ نہیں ہے بھئی موسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے، نبی پاک نے کتنے عرصے کے بعد اعلان کیا وہ عالم برزخ میں ہے، حضور عالم اجسام دنیا میں فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سن لیا، کہاں سن لیا؟ تو مان لو کہ نبی کا یہ کمال ہے وہ دوسرے جہان میں ہو کر بھی دوسرے جہان کی بات سن لیتا ہے۔ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سب سے بالا اولا پیارے کو کہتے ہیں، مقرب کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ 6 سمتیں، 6 آپ کو 4 یاد ہے، میں چھٹی بتا دوں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے پوری کائنات چھان مارو، ایک ایک کو دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو، جو چاہے لینز لگا کے دیکھ لو، تمہیں بھی کہنا پڑے گا میرے نبی جیسا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں حضور اس کا کیا مطلب؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے وفات پا چکے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے، جو مانتا ہے صرف وہ کہے گا، دوسرا نہیں۔ اور آپ دائیں بائیں دیکھ لینا چپ کون ہے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے وفات پا کر بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ سائنس اس بات کو سمجھ سکتی نہیں، سائنس تو آج بھی ٹھوکریں کھا رہی ہے، الجھ رہی ہے، 7ویں در کے بعد عقل ہانپنے لگ جاتی ہے، اس کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور آگے سے یہ نہیں کہتے موسیٰ میں نے تو اب یہ بات کی ہے، تو نے کہاں سے سن لی، تو نے کب سن لی، تمہاری تو وفات ہو گئی ہے۔ حضور نے ایسا نہیں، حضور نے جواب دیا چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہوں گے اس لیے ان سے ایسی علمی شان ظاہر ہوگی جیسے نبیوں کی ہوتی تھی۔ اچھا حضور کوئی نمونہ دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کوئی سیمپل دیکھوں، میں آپ کی امت کے عالم کیسے ہوتے ہیں، ان کی علمی شان ذرا دیکھوں، نمونہ دکھائیے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ ابھی میں نے ان کو تبلیغ کر رہا ہوں، قرآن ابھی پورا نازل نہیں ہوا ہے، ابھی قرآن نازل ہوگا، بچے پیدا ہوں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، عالم بنیں گے، تب جا کے تم کہو نمونہ دکھاؤں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے اور تم کہہ رہے ہو نمونہ دکھاؤ۔ نبی غلط سوال کر سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نمونہ دکھائیے، کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے جس کو جو کمال ملنا تھا مل چکا، جو کمال ملنا تھا زمین میں آ کر ظاہر ہوگا، مل وہاں چکا ہے، یہاں آ کے کمال نہیں ملا، وہاں مل چکا، یہاں ظاہر ہوگا، نمونہ دکھائیے۔ حضور نے عالم ارواح میں نظر ڈالی، نظر فرمائی، روحوں کی دنیا جہاں سب کی روح ہے، حضور نے دیکھا میں کس کو بلاؤں، حضور کو پتا ہے ان روحوں میں کون کون عالم بنے گا، کون کون عالم بنے گا، میرا نبی جانتا ہے۔ حضور نظر فرما رہے ہیں، لو نبی کی شان تو اعلیٰ ہے، امام غزالی نام ہے محمد، امام محمد غزالی، ان کی روح اونچی ہوئی، جیسے اسکول میں ماسٹر صاحب سوال کرے نا تو بچے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، تو امام غزالی نے اونچا ہو کے اپنا آپ کیا کہ حضور مجھے بلا لے۔ تم نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہو، امام غزالی کو پتہ ہے نبی کیوں دیکھ رہے ہیں۔
ہے کوئی جواب دینے والا؟ لکھا تھانوی صاحب نے، خبر میں لے رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی اونچے ہو گئے، ان کو پتا ہے کہ نبی کیوں دیکھ رہے ہیں۔ امام غزالی کو پتا ہے میں پیدا ہو کر عالم بنوں گا، حضور نے ان کو ہی اشارہ کر دیا چلو تم ہی آ جاؤ۔ وہ آ گئے اور آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں پڑا تھا؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے، کہاں پڑا تھا؟ کس نے یہ لفظ سکھائے تھے؟ مسلمان سے ملے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ آپ کہتے ہو ہائے، یہی کرتے ہو نا آج کل آپ، ہائے، اگلا کہتا ہے بائے، چلو جی۔ آپ نے اپنی وہ محبت کی چابی سلامتی بھیجنے والی بات ہی ختم کر دی، تو پھر سلامتی کہاں رہے گی؟ اب ہم سلام نہیں کرتے، صرف ویو کر دیتے ہیں۔ سلام کرنا چاہیے، سلام میں جو پہل کرتا ہے اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ آپ دوسرے پہ سلامتی بھیجو، وہ آپ پہ سلامتی بھیجے، بتائیے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ امن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام غزالی پیدا ہونے سے پہلے سلام جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، میں پھیلا نہیں رہا ورنہ اسی ایک مسئلے پہ ساری رات لگا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسمکا، وٹ از یور نیم؟ تم جو نالو چاہے، یہی بولتے ہو اپنی زبان، کیا ہے تمہارا نام؟ موسیٰ علیہ السلام جب پوچھتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں میرا نام محمد، انا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد، میرے پردادا کا نام محمد۔ ابھی پیدا باپ نام رکھے، ماں رکھے، دادا رکھے، نانا رکھے، سسرال والے رکھیں، میکے والے رکھیں، کون رکھے؟ باقاعدہ آپ کے ہاں تو جھگڑا ہوتا ہے، پھوپھی کہتی ہے میں رکھوں گی، خالہ کہتی ہے نہیں میں رکھوں گی۔ ابھی نام پیدا ہونا ہے، سوچا جانا ہے، رکھنا ہے۔ امام غزالی کو پتا ہے میرا نام کیا، میرے باپ کا نام کیا، میرے دادے کا نام کیا، میرے پردادے کا نام کیا۔ پیدا ہونے سے پہلے جانتے اور آج کوئی ملا کہلانے والا کتاب میں لکھے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی نہیں جانتے تھے 40 سال تک راستہ کدھر ہے، تو بولو ایسا لکھنے والا جاہل ہے یا نہیں؟ بلکہ ابو جہل سے بڑا جاہل ہے۔ آج سائنس کیا کیا بتا رہی ہے، اس کا بچہ سائنس پڑھ کے آتا ہے، کہتا ہے ابا میں نے یہ پڑھ لیا، زمین کی اتنی تہیں ہیں، اتنی رگیں ہیں، ان رگوں میں یہ چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے سب پڑھ لیا۔ وہ بچہ چھوٹا سا آ کے کہہ رہا ہے میں نے سب جان لیا، اور باپ نے کسی سے سن لیا کہ نبی کو کچھ نہیں پتا، تو بولو کہیں ایمان والی بات ہے؟ میرے نبی جیسا عالم پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، قرآن میں ہر شے کا روشن بیان۔ تو اللہ سکھانے والا، نبی سیکھنے والا، جو سکھایا جا رہا ہے اس میں سب کچھ ہے، میرا نبی سب کچھ جانتا ہے۔ کس کے سکھانے سے؟ ہم نے کب کہا خود سے جانتے؟ اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے جانتے۔ لیجئے جناب بات دور چلی جائے گی۔ حضرت امام غزالی نے جب جواب دیا، 4 پشتوں تک نام بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ میں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا تمہارا نام کیا، تم نے 4 پشتوں تک نام گنوا دیے۔ تو امام غزالی نے کہا اللہ نے آپ سے فرمایا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ قال اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ لاٹھی ہے میں اسے ٹیک بھی لگاتا ہوں۔
میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، میں اس سے اور کام بھی لیتا ہوں۔ تو اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ اب پھر سنیں، امام غزالی ابھی پیدا نہیں ہوئے، 505 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، نبی پاک کے 450 سال کے بعد پیدا ہونے والا موسیٰ علیہ السلام نبی پاک سے 2000 سال پہلے وفات پا چکے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا مکالمہ کب ہوا، امام غزالی پیدا ہونے سے پہلے جانتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے کیا بات ہوئی، اور جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہے۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا امام غزالی سے، میں نے اللہ کو اتنا لمبا جواب اس لیے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دیر تک بات کرنے کا شرف ملے، اللہ سے بات کرنا زیادہ ٹائم ملے تو میرے لیے سعادت۔ امام غزالی نے کہا اگر آپ کا اللہ سے بات کرنا آپ کے لیے سعادت، تو آپ جیسے نبی سے میرا بات کرنا میرے لیے سعادت نہیں ہے۔ حضور نے امام غزالی کے کندھے میں چوکا دیا، ٹوکا، اور ادب سے بات کرو، جانتے نہیں ہو؟ انہوں نے تھپڑ مار کے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ پھوڑ دی تھی، تم نے مناظرہ شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، ایک نمونے کی یہ شان ہے، سب کی کتنی شان ہو۔ واقعی یہ آپ کے علم کے وارث ہیں، کتنی جواب خاموش کرا دیا، مجھے جواب نہیں دینے دیا۔ اندازہ کرنے کیا تھا، بتانا کیا تھا، اللہ کو ضرورت، اللہ کے یہ ولی اللہ نے بنائے، ان میں کمال کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے۔ تو اللہ کسی کو کمال دے تو مانیں گے یا نہیں؟ تو نبی ولی ہماری ضرورت، ہماری ضرورت، ہم اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں تو ان کے ذریعے جانتے ہیں۔ ہم ولی سے قریب ہو کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری مدد ہے، تو بندے اللہ کی مدد کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کیا کہتے ہیں؟ بینر بھی لگاتے ہیں، اسٹیکر بھی چھاپتے ہیں، یا اللہ مدد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی مدد کرنے والا، اللہ کھول کر مدد کرو، تو تم نے یہ لکھ کر بتا دیا بندے بھی مدد کرتے۔ اور قرآن کہتا ہے جس قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اسی قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اللہ نے حکم دیا، بندے مدد کرتے ہیں کس کی طاقت سے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، تمہاری کوئی بات اٹک جائے تو وکیلوں سے فوراً مدد مانگتے ہو۔ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری؟ میں یا رسول اللہ پکاروں تو تجھے مروڑ اٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ تو نبی سے پیار کرتا، تو نبی ولی کو جانتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم ولیوں کو پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ 10-12 تقریریں ہیں، قاری صاحب نے آپ کو بہت کچھ سنایا ہوگا۔
آپ نے سنا ہوگا اللہ والوں سے فیض ملتا ہے. سنیں یہ واقعہ بچپن میں نے قاری صاحب سے سنا تھا, بعد میں کتاب میں پڑھا, وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. بہت چھوٹا سا تھا میں جب یہاں درگاہ عالیہ اشرفیہ میں عرس ہو رہا تھا, وہاں قاری صاحب نے بیان کیا تھا, پہلی مرتبہ ان سے سنا تھا. اس کے بعد حیات الحیوان علامہ دمیری کی کتاب میں خود پڑھا. آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو جانوروں کو بھی پتہ چلا اللہ نے خلیفہ بھیجا ہے. اللہ نے کوئی پینا فلیکس لگائے تھے اللہ نے, اونچی پوسٹر, ہینڈ بل, اناؤنسمنٹ, جانوروں کو پتہ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے چھیڑو نہیں ورنہ پھر تمہیں چھوڑوں گا نہیں. جانوروں کو پتہ چل گیا اللہ کا نبی آیا ہے. ایک ہرنی جانتے, مادہ ہرن, اس کو پتہ چلا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, خلیفہ تشریف لائے ہیں. وہ عقیدت سے سلام کرنے آئی. کیا کرنے آئی؟ پھر کہیے گا اللہ کے نبی وہ ہستیاں کے جانور بھی چاہتے ہیں سلام کرے. اور آج سلام سے روکا جائے تو یہ روکنے والے جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یا نہیں؟ ہم پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ, کہتے ہیں بدعت ہے, کچھ کہتے ہیں شرک ہے, کچھ کہتے ہیں ناجائز. ارے نماز میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تم نبی کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, جو کام تم نے اللہ کے لیے کیا وہ نبی کے لیے کر دیا, لہذا چونکہ چنا کے اگرچہ مگرچہ ثابت ہوا شرک. اسی طرح دیتے ہیں نا فتویٰ. میں نے کہا یہ کام تو تم بھی کرتے ہو, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر سلام تم بھی پڑھتے ہو. کہنے لگے ہم نہیں پڑھتے. میں نے کہا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے ہم تو نہیں پڑھتے. میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ درود و سلام پڑھتے ہو یا نہیں؟ نماز جنازہ میں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہو, قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے, پڑھتے ہو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت. یہ درود و سلام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے پڑھا تم نے یا نہیں پڑھا؟ کھڑے ہو کے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تم اس کو جائز نہیں کہتے. جانور چاہتے ہیں ہمیں موقع ملے نبی کو سلام کریں. حضرت آدم علیہ السلام کو آ کر اس ہرنی نے جب سلام کیا, نبی نے شفقت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیر دیا. شفقت سے ہاتھ پھیر دیا. وہ جب اپنی ہمجولیوں میں دوسری ہرنیوں میں گئی, ان ہرنیوں نے کہا تجھ سے خوشبو آ رہی ہے, تجھ سے خوشبو آ رہی ہے. کیا ہوا؟ کہاں سے ہو کے آئی ہے؟ کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی کو سلام کر کے آئی ہوں. انہوں نے ہاتھ پھیرا, میرے اندر خوشبو آ گئی. اچھا ایسی بات ہے تو ہم سب جاتی ہیں. وہ ساری جمع ہو کے آ گئی, حضرت آدم کو آ کے سلام کیا. حضرت آدم نے ان کو بھی پشت پہ ہاتھ پھیرا. وہ واپس گئیں, خوشبو. انہوں نے اس سے کہا تو کہہ رہی تھی ہاتھ پھیرا, ہاتھ تو ہم پہ بھی پھیرا مگر خوشبو نہیں آئی. اس نے کہا میں خوشبو لینے نہیں گئی تھی, میں سلام کرنے گئی تھی, میں خوشبو لینے عقیدت سے گئی تھی, تم غرض سے گئی ہو. انہوں نے خالص ہونے کا بھی اس میں مسئلہ, وہ نہ سمجھے کہ غرض سے جائیں گے تو نہیں ملے گا, لیکن خالص ہونا. تو پتہ کیا چلا اللہ والوں سے فیض ملتا. آپ کسی پہ ہاتھ پھیریں دیکھیں خوشبو آئے گی یا آپ کا اپنا ہاتھ بدبودار ہو جائے گا؟ برابری کرنے والوں ذرا سوچا کرو, سوچا کرو. تو یہ وسیلہ واسطہ اللہ نے کیوں بنایا کہ ہمیں ضرورت. گھڑی پہنی ہوئی ہے آپ نے, ڈر گئے ہو میں مانگوں گا نہیں, پوچھ رہا ہوں. گھڑی پہنی ہوئی ہے, رسٹ واچ کلائی پہ جو آپ باندھتے ہیں, کسی کے جیبی ہے یا دوسری ہے. یہ جو گھڑی ہے اس میں جو 3 سوئیاں, اس پہ بھی بحث نہیں کرتا وہ 3 سوئیاں کیوں ہیں, 2 کیوں نہیں ہے, 1 کیوں نہیں ہے, 3 کیوں ہیں. بہرحال اس میں جو گنتی لکھی ہے وہ لکھی ہے 10 کے بعد
11 کے بعد 12 کے بعد چھوٹا بچہ ہے نا، اس سے گنتی پوچھو 10 11 12 13. بچہ بھی کہے گا 12 کے بعد کیا آتا ہے؟ گھڑی کیا کہتی ہے 12 کے بعد؟ بڑا غور کیا، یہ 12 کے بعد 1، یہ کیوں؟ میں نے کہا واہ واہ، یہ تو گھڑی بھی سننی ہے. کیا یہ بریلی میں بنی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. بغداد میں بنی ہے؟ مدینہ میں بنی ہے؟ نہیں، یہ جاپان، سوئٹزرلینڈ، چائنا والے بنا رہے ہیں. پہلے چابی ہوتی تھی، آج کل کوارٹز سیل ڈالتے ہیں نا، اس سے یہ گھڑی آپ کی چل رہی ہے ماشاءاللہ. آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے 11 12، اس کے بعد 1. یہ اشارہ کیا ہے؟ 11 سے اشارہ ہے 11ویں والے غوث اعظم کی طرف. 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف. 1 سے اشارہ اللہ کی طرف. تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا. 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا. اللہ 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 کیے جانے سے نہ اللہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، سوچو، اور تمہید میں اتنا ٹائم لگ گیا، ابھی تو تقریر شروع نہیں ہوئی. سمجھانے کے لیے، بنیاد بنانے کے لیے اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات وہ یہ کہ ہر کمال بندے کا، مخلوق کا قابل فنا ہے، ختم ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا. اللہ کا کوئی کمال قابل فنا. اللہ کا ہر کمال ذاتی، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ کا جیسا کمال ہے ویسا کسی اور کا ہو سکتا نہیں. جب فرق ہو جائیں تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی. اور جن کو شرک کا ہیضہ ہو گیا ہے، بہت سے لوگ ہیں بات بات پر شرک کے فتوے داغتے ہیں، یہ شرک جانتے، اور جتنے شرک یہ خود کرتے ہیں ان کو اندازہ نہیں. میرا وہ موضوع نہیں، میں اس طرف جا بھی نہیں رہا. صرف آپ کو یہ بتانا ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. بخاری شریف میں 1 مرتبہ نہیں، زیادہ مرتبہ حدیث حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں. اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا سے زیادہ رغبت رکھے گی، دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، لیکن خود فرما دیا شرک کا خوف نہیں. اور یہ ہر بات پر شرک شرک کہنے والے تو ان کی مانیں یا نبی کی مانیں؟ تو ہم نبی کی مانتے ہیں. ہم نے کہہ دیا مخلوق کا کمال اللہ کا دیا ہوا، اور وہ نہ اللہ کے مثل ہے، نہ اللہ کے برابر ہے، نہ اللہ جیسا ہے. اللہ کا عطا کیا ہوا اور قابل فنا ہے، لہذا برابری کی کوئی گنجائش. اب سنیں لفظ غوث. کیا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے غوث. آپ غوث کہتے ہیں. غوث اللہ کا دیا ہوا ایک درجہ بندے کو ملتا ہے. اس کے معنی فریاد رس، جو فریاد سنے اور آپ کی مدد کرے. آپ دہائی دیں، روئیں، وہ سنے اور آپ کی مدد کرے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث. ٹھیک ہے.
اب دوسرا فتویٰ لگتا ہے اللہ کے سوا کوئی فریاد نہیں سننے والا، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ میں پہلے جواب دے چکا، لہٰذا اب بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، آپ کے ہاں عدالتیں کھلی ہیں، جاتا ہے وہ کہتا ہے جج صاحب دہائی ہے، فریاد ہے، اخباروں میں اشتہار سب چھپتے ہیں، اپیل فریاد کو کہتے ہیں۔ آپ جس کے سامنے چاہیں اپیل کریں، فریاد کریں، آپ کی توحید میں فرق نہ آئے۔ میں نبی ولی کے سامنے فریاد کروں، آپ مجھ پہ فتوے لگاتے ہیں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ۔ صحیح حدیث طبرانی میں موجود، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگل میں کہیں جاؤ، رستہ بھول جاؤ، گم ہو جاؤ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو 3 مرتبہ پکارو یا عباد اللہ اعینونی، اور طبرانی کے الفاظ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری فریاد سنو۔ تو اگر بندے سنتے نہیں، نبی کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ رجال الغیب، اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوق، ان کو پکارو، مدد مانگو، کون سکھا رہا ہے؟ نبی سکھا رہے ہیں، مگر ایمان والوں کو سکھا رہے ہیں، دوسروں کو۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بات، جو نہیں مانتے ان کو نہیں سکھایا، جو نہیں مانتے ان کو ہم مانتے ہیں، ہم غوث پکارتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں، ہمیں سکھایا ہے اے اللہ کے پیارے ہماری مدد کرو، ہمیں کچھ دو۔ یہ شیئن للہ پکارنا غلط نہیں، جس کو ثبوت چاہیے میری کتاب سفید و سیاہ پڑھو، تھانوی صاحب نے بھی پکارا۔ کس کو پکارا؟ اپنے شیخ کو، جس کو بھی وہ شیخ سمجھتے ہیں، اور یہ لکھا یا سیدی للہ شیئن انہو، انہوں نے لکھا، میں نے ان کی عبارت کتاب کا صفحہ سب درج کیا، تم پکارو جائز، ہم پکارے ناجائز، ایسا ہو سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ غوث ایک درجہ ہے ولیوں میں، اور سیدنا غوث اعظم غوثوں میں بھی اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں کتنے سارے وزیر ہیں، ایک کو وزیر اعظم کہتے ہیں۔ میرا اشارہ اس طرف نہیں، بتانی ہے بات، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وزیر تو بہت ہے، مگر ایک وزیر اعظم، کیا مطلب؟ وہ سارے وزیر بھی اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو اللہ نے بہت سے ولیوں کو غوث بنایا، لیکن وہ سارے غوث بھی غوث اعظم کو بڑا مانتے ہیں، اس لیے ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ غوث اعظم مادرزاد ولی اللہ، ماں کے پیٹ سے بائی برتھ ولی اللہ، وہ پیدا ہوئے یکم رمضان المبارک کو، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی۔ یہ بات سب نے لکھی، اپنوں نے، بیگانوں نے، سب نے لکھی ہے۔ 900 سال میں سب مانتے ہیں غوث اعظم پیدا ہی ولی ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، پورے قصبہ گیلان میں مشہور ہو گیا۔ سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو روزے رکھتا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے شوہر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ غوث پاک کے والد کا نام ہے، ان سے کہا یہ بچہ دن میں کچھ نہیں کھاتا پیتا، رات کی گھڑیوں میں کھاتا پیتا ہے، مجھے تو لگتا ہے روزے رکھتا ہے۔ تو والد یہ نہیں کہتے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا، بچے کو دن کی روشنی کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ نہیں، حضرت ابو صالح کیا فرماتے ہیں، اگر یہ کھاتا پیتا نہیں، روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ ضرور روزے رکھتا ہوگا، کیونکہ اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے، اور حضور نے فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہو۔ اللہ یا رسول اللہ،
ترجمانی کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ اللہ یا رسول یا غوث چاند کی 29، 29، 29 جو بھی آپ بولتے ہیں، 29 سارے اس زمانے میں لوگ چاند دیکھا کرتے تھے، آج کل آپ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ ابھی اعلان ہو جائے گا، رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان آ جائے گا، چاند دیکھا کرو۔ آپ نہیں دیکھو گے گواہی کون دے گا؟ جب آپ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے گواہیاں کیسے پہنچیں گی؟ رؤیت ہلال کمیٹی کو تو گواہیاں چاہیے، اور آپ دیکھ ہی نہیں رہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے اس کو دیکھنے پہ ثواب بھی ملتا ہے، اس موقع پر جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے۔ پہلے لوگ چھتوں پہ چڑھتے تھے، میدانوں میں جاتے تھے، اب آپ نہیں دیکھتے، چاند دیکھا کرو۔ لیجئے جی 29 کا چاند نظر نہیں آیا، مطلع پیشانی کو کہتے ہیں، ابر بادل کو کہتے ہیں آلود بھرے ہوئے، مطلع ابر آلود، آسمان کی پیشانی بادلوں سے بھری ہوئی ہے، چاند نظر ادھر ادھر پوچھ نہیں نظر آیا۔ لوگوں نے کہا کیا کریں؟ مولانا صاحب نے کہا چلو چلتے ہیں مسجد میں، چل کے تراویح پڑھتے ہیں، سحری کریں گے۔ اگر سحری کے بعد فجر کے بعد ہم لوگ مل کر کیا کریں گے؟ ابو صالح موسیٰ کے گھر جائیں گے، ان سے کہیں گے بتاؤ تمہارا بچہ دودھ پی رہا ہے؟ اگر وہ دودھ پی رہا ہوگا تو عید پڑھ لیں گے، ورنہ روزے کی نیت کر لیں گے۔ یہ غوث پاک کی پہلی کرامت پیدا ہوتے ہی ظاہر ہوئی، ساری دنیا مانتی ہے۔ ایک دن کی عمر میں بچے کو پتہ نہیں ہوتا مہینہ کون سا ہے، پھر یہ رمضان کا مہینہ، اس میں روزے فرض۔ روزے کی پہچان یہ کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا۔ غوث پاک یہ ساری باتیں پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں، ایک دن کی عمر میں جانتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 450 سال کے بعد پیدا ہوئے وہ غوث پاک جب ایک دن کی عمر میں اتنا علم رکھتے ہیں، تو جب غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے ہوں گے تو کتنی شان ہوگی۔ غوث اعظم مادر زاد ولی اللہ، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام موسیٰ، میں نے آپ کو بتایا، ابو صالح کنیت۔ غوث پاک کے ایک اور بھائی تھے، مشہور نہیں ہوئے، آپ کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا۔ ایک اور بھائی تھے مشہور نہیں ہوئے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ ابو صالح انہی کی وجہ سے کنیت۔ موسیٰ جنگی دوست، اللہ کی راہ میں جہاد کو پسند کرتے تھے، اس لیے جنگی دوست۔ اب غوث اعظم کی بات، ان کی سوانے، بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، عبادت کا کیا حال، ریاضت کا کیا حال، علم حاصل کرنے میں کتنی محنت، کیا کچھ کرتے تھے، کرامات کا درجہ کتنا، یہ سارے باب ہیں۔ ان میں سے 2-3 باتیں سن لیں، آپ کو اس سے زیادہ ایک تقریر میں نہیں سنا پاؤں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث پاک سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا میں مدرسے جاتا تھا، جب چھوٹی عمر تھی، بچہ تھا، مدرسے جاتا تھا، آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ فرشتے تھے، آواز لگاتے تھے، اس وقت پتا چلا کہ میں ولی اللہ ہوں، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، ورنہ وہ تو جانتے ہی تھے۔ آخری عمر میں غوث پاک سے پوچھا گیا آپ کو اتنی شان ملی، ساری دنیا غوث کہتی ہے، غوث اعظم کہتی ہے، آپ کے چرچے ہیں، ڈنکے بجتے ہیں ہر طرف، یہ آپ کو اتنی شان کیسے ملی؟ تو غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنی پڑھائی کی ہے، میں نے اتنا عبادت کی ہے، میں نے اتنے چلے کاٹے ہیں، میں نے اتنا کچھ کیا، نہیں، فرمایا سچ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اونچی اور اونچی،
بار بار کہلوایا ہے میں نے، کیوں؟ پہچانو یہ سچ کتنا درجہ دیتا ہے، اور آج ہم جھوٹ بولتے شرماتے۔ وہ جھوٹ ہمارے منہ میں آ کے پریشان ہوتا ہوگا کس کے منہ میں آ گیا ہوں، ایسا بولتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ جھوٹ کو شرم آتی ہوگی۔ شیطان جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے اس سے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے صاف صاف بتا دیا جھوٹ نہیں بولا، اور ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو ہم سب جھوٹ بولیں گے تو کیا مومن رہیں گے؟ اونچی۔ تو آج ایک نیت کر کے اٹھو، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، اس پہ قائم رہ کے دیکھو، پھر دیکھو کتنا فائدہ۔ ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، گورنمنٹ رعایا سے، رعایا حکومت سے، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ امن نہیں رہا، برکت نہیں رہی، ٹماٹر ہی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، مشکلیں ہو گئی، پریشانیاں ہو گئی، امن چلا گیا، سب کچھ یہ کیوں کہ ہم نے سچ چھوڑ دیا۔ سچ بولے، سچ سے چہرے پہ رونق آئے گی، زندگی میں برکت آئے گی۔ سیدنا غوث اعظم جب والدہ سے جدا ہو کے پڑھنے جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ احمد بدوی جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، 59 اس کے ساتھ، 60واں وہ، 60 ڈاکو پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ غوث پاک کے پاس بھی آئے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا 40 دینار ہے۔ ماں کے پاس 80 دینار تھے، 40 ایک بیٹے کے لیے رکھ لیے، دوسرے 40 غوث پاک کے کرتے میں ٹانکے لگا دیے، اندر سی دیے۔ ڈاکوؤں نے پوچھا کچھ ہے؟ جی ہے۔ کیا ہے؟ جی 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ کرتے میں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا ہم لوگوں کو بناتے ہیں، یہ ہم کو بنا رہا ہے، اس کے پاس 40 دینار کہاں سے ہوں گے؟ وہ ہنستے ہوئے چلے گئے، سردار کو جا کے بتایا ایک لڑکا ہے، نئی نئی داڑھی آ رہی ہے، بڑا خوبصورت ہے، کہتا ہے 40 دینار ہے، لگتا نہیں ہے۔ سردار نے کہا لاؤ میرے پاس۔ وہ شکل دیکھی تو دیکھتا رہ گیا، نبی کا خون تھا نا، شہزادے تھے، حسنی بھی حسینی بھی، باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد، ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد، نور تھا۔ وہ گٹکا نہیں کھاتے تھے، وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے، وہ چائے نہیں پیتے تھے، نیکی کرتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، چہرے پہ نور تھا۔ وہ دیکھتا رہ گیا۔ کیا نام ہے؟ عبد القادر۔ کہاں جا رہے ہو؟ بغداد جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ جی 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ جی میری ماں نے میرے کرتے کے اندر سی دیے۔ اس نے دوسروں کو کہا ٹانکے کھولو، ٹانکے کھولے، دینار نکلا ہے۔ دینار ہاتھ میں لے کے وہ دیکھ رہا ہے، کبھی دیناروں کو دیکھتا ہے، کبھی غوث پاک کو دیکھتا ہے۔ اے عبد القادر تم یہ چھپا سکتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ تمہارے پاس 40 دینار۔ فرمایا چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا، میں ماں سے وعدہ کر کے چلا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بات غوث پاک کے منہ سے نکلی، سیدھی جا کے ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر لگی۔ ہمارے بھی منہ ہے، غوث پاک کا بھی منہ تھا، ہمارے منہ جھوٹ بول بول کے، غیبت کر کے جو حال ہو گیا ہمارے منہوں کا، وہ منہ پاک تھا، اس سے بات نکلی، سیدھی جا کے دل پر لگی۔ یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا، نالیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بندوق کی نالی ہوتی ہے، ایک حقے کی نالی ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بندوق کی گولی حقے کی نالی سے گزاریں گے تو اثر کرے گی؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ وہی گولی آپ بندوق کی نالی سے گزاریں گے، وہ اپنا کام دکھائے گی۔ تو ہمارے منہ ہو گئے حقے کی نالیاں، اللہ والوں کے منہ ہو گئے سیف زبان، وہ منہ سے جو نکلتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتے ہیں، اثر ہوتا ہے۔ اس نے کہا اے عبد القادر تو ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھولا ہوا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو دعا کر اللہ میرے گزشتہ کے گناہ معاف کرے، آئندہ چوری ڈاکہ نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں۔ غوث پاک نے کہا سامان واپس کر، سب کا سامان۔ ذرا اونچی کہیے، کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ آپ کسی کا پیسہ مار کے 100 نفل پڑھ لو، پیسہ معاف نہیں ہوگا۔ حج کر لو، پیسہ معاف۔ شہید
اس کا خون جب زمین پر گرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ اس کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ لوگوں کے پیسے مارنے والوں، یہ معاف ہونے والا یہ کام نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ فرمایا سامان واپس کر سب کا، اس نے سب کا سامان واپس کر دیا۔ غوث پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ باقی 59 کہنے لگے اس اکیلے کے لیے دعا نہ کرنا، اسی کے کہنے پہ ہم کرتے تھے، یہ توبہ کر رہا ہے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرو۔ غوث پاک نے دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، سارے ولی بن گئے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بغداد گئے، دین کا علم حاصل کیا۔ کیا حاصل کیا؟ سب کہیں کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا، یہ رٹ لو، یاد کر لو، جاہل ہرگز ولی۔ آج کل نکلے میں جاہل، ابھی وہ فیس بک پہ ایک چل رہا ہے، ایک صاحب پیر صاحب بنے بیٹھے ہیں، سامنے کیک رکھا ہوا ہے، ان کی سالگرہ، مرید کہہ رہے ہیں اللہ اللہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا ایسے لوگ پیر ہیں؟ پورے منگل ہیں، ان میں سے کوئی پیر جاہل ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جو تارک سنت جس کے عمل درست نہیں وہ بھی ولی۔ مزاروں پہ جو بیٹھے ہوئے نا منکے ڈال کے، لمبے چوغے پہن کے، بال کھلے چھوڑے ہوئے، 6 مہینے نہاتے نہیں، آپ کہتے ہیں پہنچے ہوئے، بالکل پہنچے ہوئے ہیں شیطان کی گود میں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ان کو کچھ نہ کہو، یہ پہنچے ہوئے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ شیطان کی جھولی میں۔ مزاروں پہ کیوں بٹھا دیا؟ بدنام کرنے کے لیے، غیروں نے بٹھا دیا، یہاں بیٹھو۔ ان کا ولایت سے کوئی تعلق۔ ولی کی 2 نشانیاں اللہ نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ 2 نشانیاں، ولی کون ہیں؟ وہ ایمان والے اور تقوی والے۔ ایمان نام ہے صحیح عقیدوں کا، تقوی نام ہے صحیح عمل کا۔ جس کے عقیدے بھی صحیح ہوں، جس کے عمل بھی صحیح ہوں، وہ ولی ہے، اس کے سوا کوئی ولی۔ کہتے ہیں مولوی اور ہوتے ہیں، پیر اور ہوتے ہیں، جو مولوی ہیں وہی پیر ہوتے ہیں، جو پیر ہیں وہی مولوی ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ امام اعظم کون تھے؟ کیا وہ ولی نہیں تھے؟ پوچھ رہا ہوں۔ امام شافعی کون تھے؟ کیا وہ ولی نہیں تھے؟ آپ کہو گے نہیں وہ صرف عالم تھے، تو عالم ہی تو ولی ہوتا ہے۔ نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں، تو وہی ولی ہے۔ اور ولی کون؟ جو صحیح عقیدے والا، صحیح عمل والا، اور ساتھ ساتھ اس کی شرط کیا ہے کہ وہ شخص تکبر نہ کرتا ہو، دکھاوا نہ ہو، اس کی ہر بات اللہ کے لیے ہو، اس کی ہر بات دکھاوے کے لیے نہیں۔ بڑے بڑے بورڈ لگانے سے ولی نہیں بنتے، پیر نہیں بنتے۔ یہ فرنچائز، یہ پیسے کمانے والے لوگ ہیں آج، الا ماشاءاللہ، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی مولوی سے اور ہوتا ہے، فقیر کی طریقت اور ہوتی ہے، یہ سارے ایسے ہی ہیں۔ وہ ایک لطیفہ والے صاحب قبلہ سناتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ایک پیر صاحب تھے اسی طرح کے جو کہتے تھے شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ ٹرین میں جانا تھا، سفر کرنا تھا، وہ اتفاق سے ایک مولانا صاحب بھی اسی ٹرین میں، اسی ڈبے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا پیر صاحب بیٹھے ہیں، چلو سفر اچھا گزرے گا، دین کی باتیں ہوں گی، نیکی کی باتیں ہوں گی۔ پیر صاحب جناب اپنا چپ کر کے، وہ تسبیح ہاتھ میں، وہ بات کوئی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ بات کریں گے تو پول کھل جائے گا، آتا جاتا تھا کچھ نہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، مولوی صاحب نے کہا پیر صاحب نماز پڑھاؤ، ٹائم ہو گیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی۔ مولوی نے سمجھ لیا اس کو شیطان نے فٹ بال بنا لیا ہے، ادھر سے کک مارتا یہ سمجھتا ہے میں اڑ رہا ہوں، یہ نہیں پتا گرے گا جا کے۔ ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہوں نبی کی نماز اندر اندر نہیں، کربلا میں امام کی نماز اندر اندر نہیں، تیری کون سی نماز اندر اندر ہو جاتی ہے؟ وہ کہنے لگا تمہاری شریعت اور ہے، ہماری طریقت اور۔ مولانا صاحب نے اپنی نماز پڑھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب کو ضرورت پیش آئی چھوٹے کمرے میں جانے کی۔ سمجھ گئے چھوٹا کمرہ یا انگریزی نام لوں؟ سمجھ گئے؟ انہوں نے لوٹا پکڑا، جانے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ ان کا جی پیشاب کرنے۔ ان کا نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، یہ کام اندر اندر نہیں ہوتا۔ مذاق بنایا ہوا دین کو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یہ جتنے جاہل ہیں ایسے جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ان کا ہم اہل سنت سے کوئی تعلق، اونچی کہہ دو، یہ بناوٹی ہے ذرا۔ آج کل کیا ہے، جو کم کپڑے پہن لے یا وہ ولی بن گیا، جو زیادہ پہن لے وہ بن گیا۔ آج کل یہ نشانیاں، جتنی موٹی مالا پہن لے کہتے ہیں یہ بڑا ولی ہے، ایسی کوئی بات۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی ان دو نشانیاں ایمان اور تقوی۔ غوث اعظم مادر زاد ولی اللہ ہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، مگر شان کیا ہے؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی اور 15 سال اس طرح گزارے۔ 91 برس عمر پائی ہے، ان 40 سال میں 15 برس اس طرح گزارے۔ عشاء پڑھ کے اپنے کمرے میں آتے تھے، دیوار میں کھونٹی گاڑ رکھی تھی، اس کو پکڑ لیتے تھے، ایک ٹانگ اٹھا کر قرآن پڑھنا شروع کرتے سورہ فاتحہ سے۔ اٹھائی ہوئی ٹانگ فجر سے پہلے اس وقت زمین پہ رکھتے تھے جب پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ کہیں کہ نہیں جی تمہاری نماز اور ہے، ہماری نماز اور ہے، تو ایسے لوگ ہرگز درست، یہ سارے فراڈیے بدنام کر رہے دین کو، یہ جعلی لوگ ہیں، یہ اصلی لوگ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث پاک نے 25 سال جنگلوں میں گزارے، مجاہدہ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، نفس کو قابو کرنا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کی بات سوچے بھی نہیں۔ اور کیسے ولی ہیں؟ فرماتے مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا، روشنی کا حالہ، سرکل، دائرہ بن گیا، تیز روشنی، آواز آئی ہے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تجھ سے بہت خوش ہوں اور خوش ہو کر کہتا ہوں جا میں نے تجھے نماز معاف کی، جا میں نے تجھے نماز معاف کی۔ غوث پاک نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز حضور کو معاف نہیں ہوئی، صحابہ کو معاف نہیں ہوئی، جنگ میں معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ ضرور شیطانی دھوکہ ہے۔ جب آپ نے لاہور پڑھی وہ روشنی دھواں بن گئی، آواز آئی ہے عبد القادر تو نے مجھے پہچان لیا، تجھے تیرا علم بچا گیا، میں شیطان ہوں۔ غوث پاک نے کہا تو دوسرا دھوکہ دے رہا ہے، علم تو تیرے پاس بھی تھا، تجھے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے بچایا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا۔ اللہ یا رسول یا علم کی کتنی شان، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم۔ استاد نے پڑھا کر کہا جتنا آتا تھا سارا پڑھا دیا، اب اور نہیں، اب میری گدی پہ بیٹھ کے تم پڑھاؤ۔ روزانہ پڑھاتے تھے، روزانہ۔ اور قاری نثار صاحب کے تو آپ نے گن لیے درس کتنے، غوث پاک کے درس بھی گنے نہیں۔ 400 آدمی بیٹھ کر آپ کا واز لکھتا تھا، صرف لکھتا تھا۔ اس زمانے میں 70,000 کا مجمع کم از کم ہوتا تھا آپ کے جلسے میں۔ ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے تھے، 7 دن پڑھاتے تھے غوث پاک۔
کتنے بڑے عالم، علامہ ابن جوزی بڑے مشہور عالم، وہ غوث پاک کے لیے کہتے تھے بڑے نیک ہیں، ولی اللہ ہیں، مگر عالم میں بڑا ہوں۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ذرا ایک مرتبہ ہمارے ساتھ چلو تو صحیح، غوث پاک کا درس سنتے ہیں۔ اس نے کہا جی وہ باتیں کریں گے، گناہ نیکی ثواب کی باتیں کریں گے۔ کہا چل تو صحیح، اور بہت کہا لوگوں نے تو وہ تیار ہو گیا۔ راستے میں آ کر سوچنے لگا قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس کی مجھے 12 تفسیریں آتی ہیں۔ کتنی؟ اس آیت کی مجھے 12 تفسیریں آتی ہیں جو میرے سوا کسی اور کو آتی نہیں۔ عام لوگ ایک بیان کر دیں گے، دو جو مجھے آتی ہیں وہ 12 کسی کو نہیں آتی ہوں گی، تو میں وہی پوچھوں گا، دیکھوں گا وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہی عام سی تفسیر کریں گے، تو میں ان کے سامنے اپنی 12 تفسیریں جب بیان کروں گا تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں۔ وہ آیا، غوث پاک کا مجمع لگا ہوا تھا، آپ بیان فرما رہے تھے، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا غوث پاک نے وہی آیت پڑھ دی، جو وہ سوچ کے آیا تھا وہی آیت پڑھ دی۔ فرمایا آج اس کی تفسیریں سناتے ہیں آپ کو۔ آپ نے 1 2 3 4 5 6 12 تفسیریں گن کر وہ بیان کی جو وہ کہتا تھا میرے سوا کسی کو آتی۔ وہ حیران کے ہیں، انہوں نے پوری 12 کی 12 بیان کر دی۔ غوث پاک نے کہا 12 تو یہ اور لوگوں کو بھی آتی ہوں گی، اب میں اور تفسیریں بیان کرتا ہوں۔ غوث پاک نے اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا کہنے لگا ان جیسا عالم بھی کوئی نہیں ہے، یہ تفسیریں مجھے نہیں آتی۔ اتنے بڑے عالم تھے آپ کا کلام کچھ جو ہم تک پہنچا ہے ہم اسی پہ حیران ہوتے ہیں۔ اور آپ کی مجلس واعظ سے جنازے اٹھتے تھے، آپ پہلے شریعت بیان کرتے تھے، پھر طریقت بیان کرتے تھے، پھر حقیقت بیان کرتے تھے، لوگ اللہ ہو کرتے باہو ہو جاتے تھے، واصل بحق ہو جاتے، تاب نہ لاتے۔ فرشتے آپ کی مجلس میں، صحابہ نبی آپ کی مجلس میں آتے تھے، بڑے آئیں تو شفقت ہے، چھوٹے آئیں تو تعظیم ہے، وہ بڑے بھی نوازنے کے لیے آتے تھے۔ اور یہ تاثیر کہاں سے آئی تھی؟ غوث پاک خود فرماتے ہیں میں ظہر پڑھ کے اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا جاگ رہا تھا، حضور تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا یا بنی لم لا تتکلم، اے میرے بیٹا تم واز کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، یہ عرب کے صاف زبان والے فصیح لوگ، میں عجمی، ان کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ عاجزی کی۔ حضور نے فرمایا منہ کھولو۔ فرماتے میں نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، جاگتے ہوئے 450 سال کے بعد حضور پردہ فرما چکے، تشریف لائے جاگتے ہوئے اور لعاب دہن ڈالا۔ فرمایا بیٹا کلام کیا کرو۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں حضور تشریف لے گئے، مولا علی آ گئے، مولا کائنات نے آ کے بھی وہی سوال کیا، میں نے وہی جواب دیا۔ انہوں نے بھی کہا منہ کھولو، انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضور نے فرمایا تھا نا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جن کو حضرت علی سے محبت نہیں، علم کہاں سے آئے گا؟ جب حضرت علی سے محبت نہیں تو اچھا علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بولے، عربی میں بولو۔ تعلیم، صحیح کہا جس نے بھی کہا۔ علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ راز کی بات بتا رہا ہوں، شاید سنی ہو پہلے، نہیں سنی تو سن لو۔ علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم میں کتنے حرف ہیں؟ تے، عین، لام، یہ اور پہلا حرف کیا ہے؟ تے، آخری حرف کیا ہے؟ نکالو دونوں، پیچھے کیا رہ گیا؟ علی۔ کیا رہ گیا؟ لفظ تعلیم میں علی موجود ہے کہ علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم۔ جو مولا علی کو نہیں مانتا اس کو علم ملتا، ادھر ادھر
ٹامکٹویاں مارتا رہے یہ فیضان۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، انہوں نے بھی فرمایا واز کیا کرو، وہ تشریف لے گئے۔ میں نے ان کو کہا حضرت علی کو جانے سے پہلے حضور آئے تھے، حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ ایک بار اور ڈال دیجئے تاکہ عدد گنتی برابر ہو جائے۔ تو مولا علی نے فرمایا مجھے پتا ہے حضور آئے تھے اور حضور نے 7 مرتبہ ڈالا، میں نے 1 مرتبہ کم رکھا ہے ادب کی وجہ سے۔ بیٹا ہم نبی کی برابری کرتے، مولا علی برابری نہ کریں اور آج کا امتی اٹھ کے کہے کہ جی میں بھی بشر وہ بھی بشر۔ اس کی شکل دیکھو نا ذرا، صبح صبح منہ کو ٹکرا جائے سارا دن کیسا گزرتا ہے۔ یہ برابری کرتے نبی کی، ان کو شرم آتی نہیں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں میں نے عدد اسی لیے کم رکھا کہ ہم عدد میں بھی نبی کی برابری۔ حضرت غوث پاک حضور کا لعاب چاٹ لیا تو کیا ہوا؟ فرماتے اللہ نے میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے۔ لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیوں کرنا ہوتا بول بالا غوث اعظم کا۔ اللہ یا رسول مردے زندہ کیے غوث پاک نے، مردے زندہ کیے۔ آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ تواتر کا مطلب پے در پے، غوث پاک سے لے کر اب تک سب کے منہ پر وہ ہیں، سب کی زبان پر ہر دور میں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ درجہ بھی کسی اور کا نہیں، اور جتنی کرامات آپ سے ظاہر ہوئی ہیں کسی اور سے۔ خود غوث پاک کی تعلیمات پڑھو اور ان کے تمام قصائد پڑھو، اللہ نے ان کو شان عطا کی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک غوث پاک کو اپنا پیر نہ مانے، اپنا پیر۔ امام ربانی، امام مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی سلسلے کے بزرگ، وہ فرماتے ہیں ولایت محمدی کا فیض حضور سے حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر سے حضرت عمر، حضرت عمر سے حضرت عثمان، ان سے حضرت علی، ان سے امام حسن، ان سے امام حسین، ان سے امام زین العابدین، ان سے امام محمد باقر، ان سے امام جعفر صادق، ان سے امام موسیٰ کاظم، ان سے امام علی رضا الجواد، ان سے امام ہادی، امام تقی، امام نقی، پھر 11ویں امام امام حسن عسکری کو پہنچا۔ اور جب تک 12ویں امام مہدی ظاہر نہیں ہوتے یہ فیض منتقل ہو گیا غوث اعظم کو۔ مشرق مغرب جنوب شمال میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک غوث پاک کی مہر نہ لگے۔ وہ غوث اعظم ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ، اور تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ بڑی شان، بڑا مقام۔ بس آخر میں ایک کرامت سناؤں اور اجازت لوں، مجھے خیال ہی نہیں رہا، اچھا خاصا ٹائم گزر گیا۔ توجہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے 24 گھنٹے لنگر چلتا تھا۔ کیا چلتا تھا؟ لوگ آ رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، مسافر بھی آ رہے ہیں، مستحق بھی آ رہے ہیں، دوسرے بھی۔ اور یہ اللہ والوں، سچے اللہ والوں کا جو لنگر ہوتا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی، کتنی بیماریاں اسی سے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ ایک چور تھا
چوری کا ارادہ کہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے، لوگ آتے ہیں بڑے بڑے ان کے پاس، تو ان کے پاس تو بڑا مال ہوگا، تو آج انہی پر کارروائی کیوں نہ کروں، ہاتھ صاف کروں۔ چوری کے ارادے سے پچھلی دیوار سے چھلانگ ماری۔ کس ارادے سے؟ اللہ والوں کے پاس بری نیت سے بھی جائے تو پھر بچتا۔ چوری کے نیت سے آیا، ادھر چھلانگ ماری، ادھر اندھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نابینا، بلائنڈ۔ جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کو اللہ دوسری سمجھ دیتا ہے، یہ تازہ تازہ ہوا تھا، یہ پاؤں رکھتا تھا کہیں پڑتا تھا کہیں، اچانک ہوا تھا۔ آگے وہاں لیٹے ہوئے تھے غوث پاک کی بارگاہ میں رہنے والے خادم، وہ آپ کی طرح سنگل پسلی نہیں تھے، غوث پاک کا لنگر کھاتے تھے تو ذرا مضبوط جسم والے تھے۔ ان میں سے جب کسی سے ٹکرایا اس نے پکڑا، کون ہے؟ اب یہ تازہ تازہ پھنس چکا تھا، آنکھیں چلی گئی تھی، کہنے لگا جی وہ بچوں کے لیے کچھ کھانا ڈھونڈنے آیا تھا۔ ان کا وہ سامنے دروازہ ہے، سارے آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، تو پچھلی دیوار سے آیا، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے قوالی شروع کر دی۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے، اس کو پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے، کوئی ہاتھ مار رہا ہے، کوئی گھونسے مار رہا ہے، ٹھیک ٹھاک اس کو جناب انہوں نے درگت بنا دی ہے۔ وہ کہہ رہا یا اللہ ایک مرتبہ بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ چوری۔ ولی کی بارگاہ میں آیا، توبہ کی توفیق ملی یا نہیں ملی؟ اللہ فرماتا لا یشقا جلیسہم، جو اللہ والوں کی، ہمارے پیاروں کی صحبت میں بیٹھے، برا بھی ہو تو نیک ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میری توبہ بچا لے۔ ادھر شور ہو رہا تھا، غوث پاک اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ یہ جی ایک چور آیا ہے، ہم نے پکڑا، فرمایا تم نے بہت پیٹ لیا ہے، اس کو بٹھا دو یہاں۔ وہ آ کے بیٹھ گیا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، بڑا مارا ہے لوگوں نے، اگر پیر صاحب نے کہہ دیا یہ کچومر بنا دیں گے، یا اللہ میری توبہ، سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ چوری۔ غوث پاک اپنے وظائف میں مشغول، یہ توبہ کر رہا، صفائی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ توبہ کر رہا، صفائی ہو رہی ہے۔ غوث پاک وظائف پڑھ کے جب دعا کرتے تھے، آپ کی دعا سب کے لیے ہوتی تھی، سب کے لیے۔ دعا کرتے کرتے اس کا خیال آ گیا، عرض کی یا اللہ یہ میرے دروازے پہ آیا ہے، کیا خالی چلا جائے گا؟ اور دنیا دار کے پاس جاتا، کچھ لے کے آتا، عبد القادر کے دروازے سے کیا خالی چلا جائے گا؟ مولا یہ ختم ہونے والی دولت لینے آیا تھا، تو اسے باقی رہنے والی دولت عطا کر دے۔ یہ دنیا کی دولت لینے آیا تھا، اسے دونوں جہان کی دولت، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ ادھر وہ توبہ کر کے صفائی کر چکا تھا۔ غوث پاک نے دعا ختم کی، خضر علیہ السلام آ گئے، فلانے علاقے کا قطب فوت ہو گیا ہے، اس کی جگہ کس کی ڈیوٹی لگانی ہے؟ فرمایا یہ رات سے آیا بیٹھا ہے، اسی کو لے جاؤ۔ اللہ غوث پاک نے ولی بنا دیا یا نہیں؟ طاقت کس نے دی؟ کمال کس کا ہے؟ ظاہر بندے سے ہو رہا ہے۔ تو ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، ان کی 11 تاریخ مشہور، جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ اصل چیز ایصال ثواب، اور ہوتی آئی ہے، ہو رہی ہے سلسلہ۔ میں ساری دنیا گھوما ہوں، جہاں گیا ہوں وہاں 11ویں دیکھی ہے۔ غوث پاک کا فیضان ہے، خود فرماتے ہیں انا شیخ الکل، میں سب کا پیر ہوں۔ اللہ نے ان کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دی ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا صرف فرقانیہ مسجد والے 11ویں منا رہے ہیں، سارا جہان منا رہا ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، مل کے کہہ لیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔
غوث پاک کی نسبت یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی. تھانوی صاحب نے لکھا ایک شخص مر گیا, فرشتے آئے سوال کرنے کا ما دینوں کا من نبیوں کا, تو اس نے میت نے جواب دیا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کیا ہوں؟ تھانوی سے بھی لکھوایا غوث اعظم کا. اے کرامت نہیں غوث پاک کی, اس سے بھی لکھوایا غوث اعظم کا. تھانوی صاحب کہتے ہیں جواب صحیح ہو گیا, پاس ہو گیا. وہ پوچھ رہے فرشتے رب کون ہے؟ وہ کہہ رہا غوث اعظم کا دھوبی ہوں. وہ پوچھ رہے دین کیا ہوگا؟ غوث اعظم کا دھوبی ہو. نبی کیا ہے؟ غوث پاک کا دھوبی ہوں میں. سوال کیسے اور جواب کیسے؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں صحیح جواب. کیا مطلب؟ اس نے کہہ دیا غوث پاک کا دھوبی ہوں, جو غوث اعظم کا رب وہ میرا رب, جو ان کا دین وہ میرا دین, جو ان کا نبی وہ میرا نبی. تو ہم جب کہیں گے ہم غوث پاک کے مرید ہیں انشاءاللہ بیڑا, مگر غوث پاک کا مرید وہ ہے جو نمازی ہو. غوث پاک کا مرید وہ ہے جو سچ بولتا ہو. غوث پاک کا مرید وہ ہے جو کہنا مانتا ہو. جو غلط ہے وہ اگر قادری کہلاتا ہے تو پھر اس نسبت کی لاج رکھتا نہیں. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. چاہا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی تقریباً 2.25 گھنٹے بیان کر دیا. میں نے سوچا تھا 1 گھنٹہ بولوں گا لیکن پتہ ہی نہیں چلا. تو غلطی ہوئی ہو گفتگو میں کوئی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.